حبیب اجمی کا نام سنا ہوگا آپ نے، بغداد کے رہنے والے مشہور مالدار شخص، پیسہ بہت تھا لیکن معاملہ یہ تھا کہ سود پر پیسہ، سود کا کاروبار، لوگوں کو سود دینا، لوگوں سے سود لینا، یہ کاروبار چلتا تھا۔ مسلمانوں اگر اپنے معاشرے میں سود کی بلا ہے تو فوراً توبہ کر لو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا وہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ جیسے کہ کعبے کے سامنے اس نے اپنی ماں سے زنا کیا۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، لوگ اس کو آج ہلکے میں لیتے ہیں۔ پیسہ ڈبل کرنے والا سسٹم مسلمانوں کو بہت جلدی پسند آتا ہے، کوئی بھی آ جائے کمپنی، چیٹ فنڈ کمپنیاں صرف مسلمانوں کے محلے میں ہی کامیاب ہوتی ہیں، باقی جگہ نہیں۔ لاکھ روپے دو اور تم گھر میں نواب صاحب بیٹھے رہو، ہر مہینہ 10-10 ہزار آتا رہے، یہ پتہ ہی نہیں کہ کس طرح سے آتا ہے۔ تمہارے گھر میں آنے والا ایک لقمہ بھی تمہاری تحقیق کے بغیر نہیں آنا چاہیے، تم مسلمان ہو۔ ایک سکہ بھی تمہارے گھر میں بغیر تحقیق کا نہیں آنا چاہیے۔ اگر مشکوک، یعنی جس میں شک ہے، حرام کی بات نہیں کر رہا ہوں، حرام تو بڑی بات ہے، جس مال میں شک ہے اس مشکوک مال کا بھی ایک لقمہ کھا لیا تو اولاد بگڑ جاتی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا اولاد بدتمیز پیدا ہوگی، بد اخلاق ہو جائے گی، کردار سے عاری ہو جائے گی، اس کا خیال رکھو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حبیب اعجمی سود کا کاروبار کرتے رہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اپنی بیوی سے گوشت لا کر دیا اور کہا کہ پکاؤ۔ بیوی نے کہا لکڑیاں نہیں ہیں، کہا کہ میں فلاں کے اوپر میرا سود آتا ہے، سود میں وہ لکڑیاں لے آؤں گا، سود میں لکڑیاں بھی، گھر کا آٹا بھی سود میں لا کر کے دیے۔ بیوی نیک تھی، سمجھاتی رہی۔ اس دن دعا کرتی ہے مولا میرے شوہر، میرے سرتاج، میرے رفیق حیات کو ہدایت دے دے۔ جب چولہے پر یہ ہانڈی رکھی گئی، کھانا پک گیا، یعنی سالن پکا تو اس نے اتارا، حبیب اجمی دسترخوان پر تھا، ہانڈی کھولی گئی تو اس میں پکتا ہوا خون تھا، خون کے علاوہ کچھ نہیں۔ حبیب اعجمی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ بیوی نے کہا جب لوگوں کا مال سود میں لا کر کے دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں ہی خون کھلا رہا ہے، آخرت میں کیا عذاب ہوگا۔ بات اثر کر گئی، بات اثر کر گئی دل پر، اور ڈر بھی گئے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پکتا ہوا گوشت خون بن چکا ہے۔ فوراً پورے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی، توبہ کیا، کھڑے ہو گئے۔ گھر سے باہر نکلے تو راستے سے جا رہے تھے، بچے جو کھیل رہے تھے، ایک بچے نے پکار کر کہا اے بچے ہٹو، یہ سود خور آ رہا ہے، اس کی چھاؤں کہیں ہم پر پڑ گئی تو ہم برے ہو جائیں گے۔ بچوں میں بھی یہ بات آ گئی تھی۔ حبیب اجمی کو آج دل پر بات لگی، میرا رب کسی کے لیے ہدایت دیتا ہے تو کچھ ذریعے بنا دیتا ہے۔ حبیب اجمی اب رونے لگ گئے کہ میں اس قدر خستہ ہوں، اس قدر بدنام ہوں کہ بچے میری چھاؤں سے بھاگ رہے ہیں۔ اب سوچا کہ اب میں سود نہیں لوں گا اور نہ ہی اس کاروبار میں، سب کو چھوڑ دیا۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ بچپن شروع سے کوئی کام کرنے کی عادت نہیں تھی، پیسہ دینا ہے مارکیٹ میں گھما کر کے بڑا کر کے لانا ہے، کام کرنے کی عادت نہیں تھی، فن نہیں تھا، ہنر معلوم نہیں تھا، اب کمائیں تو کیسے کمائیں۔ سوچا کہ اب اس چیز کو چھوڑ دیا ہوں، تو بیوی سے آ کر کے کہا میری رفیق حیات میں نے توبہ کر لیا ہے، میں نے توبہ کر لیا، آج کے بعد سے یہ سود کی طرف میں ہاتھ بھی نہیں بڑھاؤں گا۔ بیوی سجدہ شکر ادا کرتی اور کہتی ہے میرے رفیق، اے میرے زندگی کے ساتھی، اب فکر مت کرنا، میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گی، آدھی روٹی بھی لاؤ میں صبر کروں گی، آدھی روٹی بھی آئی تو میں صبر کروں گی، اس لیے کہ آپ حلال رزق کی طرف جا رہے ہیں۔ کاش ہماری عورتیں ایسی ہوں جو اپنے شوہر کو سیدھے راستے پر لانے کا سبب بن سکے، ورنہ بہت ساری عورتوں کے مطالبات کی وجہ سے مرد حرام کاریوں میں پڑ گئے۔ تنخواہ تھوڑی سی ہے، عورت کے مطالبے زیادہ ہیں، اس کے مطالبے پورے کر نہیں پا رہا ہے تو حرام کاریوں میں مصروف۔ بہت سارے مردوں کے بگڑنے کی وجہ ان کی عورتیں بنی ہیں، اور جب پورا نہیں کر پاتے اور پیسہ بھی نہیں مل پاتا تو پھر نشے کی عادت لگ جاتی ہے، ٹینشن سے مکتی چاہیے، جو روز عورت مجھے گھر پہ جاتی پریشان کرتی ہے۔ میرے عزیزوں، وہ حبیب اجمی کی خاتون نے ان کو دلاسا دیا کہ جاؤ آپ نوکری کرو،
نوکری کہاں کرتے, اب تک کرنے کی عادت نہیں تھی, عمر ہو گئی تھی. سیدھے گئے ایک دیہات, چھوٹا گاؤں تھا, اس گاؤں کی ایک مسجد تھی, مسجد کے اندر جا کر بیٹھ گئے. دن بھر بیٹھے رہے, نمازیں پوری پڑھ لی, عشاء کا وقت ہو گیا, نماز پڑھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں رونے لگے, مولا کام کا آدمی نہیں ہو, اب تک کیا نہیں, اب میں اپنے گھر کیسے چلاؤں, تو میرے لیے کوئی انتظام فرما. رات کے وقت آئے, بیوی نے پوچھا کوئی نوکری ملی؟ کہاں مل گئی ہے, نوکری مل گئی ہے, بہت ہی اچھی جگہ پر ایک بادشاہ ہے, اس کے ہاں خدمت پر میں لگ گئے. کہا بہت اچھی بات ہے. دوسرے دن پھر گئے, اسی مسجد میں بیٹھے رہے. رات کو آئے, بیوی نے پوچھا کچھ اجرت ملی آج؟ جس بادشاہ کے ہاں کام کر رہے ہو تمہاری نوکری پر کچھ تنخواہ ملی؟ کہا نہیں, بادشاہ نے کہا ہے کل دے دوں گا. اپنی بیوی کو ٹال رہے تھے, اپنی بیوی کو ٹالنے کے لیے بول دیا ایسی کہ نوکری کر رہا ہوں, کہا کہ کل دینے کا وعدہ کیا ہے. پھر تیسرا دن آیا, تیسرے دن بھی وہ اسی مسجد میں رات گزار کر آئے. بیوی نے پھر پوچھا کچھ اجرت ملی؟ کہا نہیں آج بھی نہیں دیا, بادشاہ نے کہا کل دے دوں گا. چوتھا دن آیا, چوتھا دن بھی مسجد میں گزار کر آئے. حالانکہ بیوی نے صبر کا دامن ایسا پکڑی رہی اور کہنے لگی مجھے کوئی جلد بازی نہیں ہے, جب آئے گا تب کھائیں گے. 4 دن ہو گئے. آج پھر رات کو بیوی نے پوچھا کچھ تنخواہ ملی؟ گھر کیسے چلے گا, 4 دن سے چولہا نہیں جلا گھر پہ. کہا آج بھی بادشاہ نے نہیں دیا, کہا کل دوں گا, روز کل روز کل. 5 دن گزر گئے. اس کے بعد وہ 5ویں دن ایسی ان کی کیفیت تھی کہ اب رات جب بہت زیادہ ہو گئی تو گھر کی طرف پلٹ رہے تھے, پاؤں بوجھل ہو گئے. پھر بیوی پوچھے گی آج تنخواہ ملی؟ روز جھوٹ بول رہا ہوں, روز جھوٹ بول رہا ہوں, مجھے کون تنخواہ دے گا؟ آج کیا بولوں اپنی بیوی کو, اپنی شریک حیات کو. جب وہ واپس پلٹے تو آج رات کو اپنے گھر کے باہر ہی دیکھتے ہیں گھر میں خوب اجالا ہے, گھر میں روشنی ہے. گھر کی طرف آگے بڑھتے بڑھتے آئے, میری بیوی سوئی نہیں, انتظار میں ہوگی, پوچھے گی کیا اجرت ملی, تنخواہ ملی. لیکن جیسے ہی گھر کے اندر گئے, بڑا سا دسترخوان بچھا ہے, ہر قسم کے کھانے لگے ہوئے ہیں. حیرت میں آ گئے, 5 دن کے کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں, میری بیوی کے پاس بھی اتنا مال نہیں, یہ کہاں سے آیا دسترخوان؟ بیوی کو جلال میں پوچھنے لگے یہ دسترخوان کہاں سے آیا, یہ کھانا کیسے آیا؟ بیوی کہتی ہے کیا مذاق کرتے ہیں آپ, کیا مذاق کرتے ہیں آپ جس بادشاہ کے ہاں کام کرتے ہیں وہاں کا ایک سپاہی آیا تھا, وہی دسترخوان لے کر آیا اور سارا کھانا اسی نے دیا ہے, اور یہ مجھے کہہ کر گیا ہے اے خاتون تیرا شوہر رات میں آئے تو اسے کہہ دینا یہ تو 5 دن کی اجرت ہے, اور محنت کرے گا اور اجرت دی جائے گی. حبیب اعجمی غش کھا کر گر پڑے. بیوی نے اٹھایا, پوچھا کیا بات ہے, کیوں غش کھا کر گر پڑے؟ ہوش آنے کے بعد کہتے میری رفیق حیات آج سچ بتاتا ہوں, میں نے کوئی نوکری نہیں کی, میں نکما آدمی, کوئی نوکری نہیں کی. مسجد میں جاتا تھا, خالی بیٹھا رہتا تھا. آج ڈر کر کے آ رہا تھا کہ تجھے جواب کیا دوں گا. وہ رحمان اس قدر غیرت مند ہے اپنے بندوں پر, اتنا رحیم ہے کہ تیرے سامنے شرمندہ ہونے سے بچانے کے لیے وہ جس کو بھیجا مولا وہ کسی بادشاہ کا سپاہی نہیں, وہ اسی رحمان کا کوئی فرشتہ آیا تھا جس نے کھانا دیا ہے. عزیزان گرامی, کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں, لیکن میں اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. زندگی گناہوں میں گزری, ایک بار توبہ کر کے حبیب اعجمی کے آ گئے اور مولا کریم نے اپنے سارے دسترخوان ان کے لیے کشادہ کر دیے. اس کے بعد جانتے ہیں حبیب اعجمی اسی دسترخوان سے اٹھ کر کے جو چلے گئے, ایسی عبادات, ایسے مجاہدات کیے, اللہ اکبر, اس مقام عظما پر فائز ہو گئے تھے کہ جس مقام کی غوث اعظم عبد القادر جیلانی بھی تعظیم کیا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے عزیز و حبیب اعجمی اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول تھے کہ حضرت فضیل بن عیاض ایک دن ان کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے آئے. حضرت حبیب اعجمی کی زبان میں تھوڑی لکنت تھی, تو قرات میں ان کی لکنت سمجھ میں آ رہی تھی, تو فضیل بن عیاض پیچھے سے نماز توڑ کے چلے گئے, اس کے پیچھے میں کیسے نماز پڑھوں. فضیل بن عیاض بہت پائے کے ولی ہیں, کہتے ہیں میں گیا تو 3 دن تک میری عبادت کا ذوق ختم ہو,
लुत्फ ही खत्म हो गया। मैं बारगाह मौला में रोने लगा कि मौला मुझसे क्या खता हुई। रात के वक्त मुझे गैब से निदाई कि फुज़ैल, तूने मेरे महबूब हबीब की सिर्फ जुबान देखा, उसके दिल की पाकी को नहीं देखा। वो अल्लाह की बारगाह का मकबूल है, जब छोड़ देता है पिछली चीजें, वो रहमान इतना महबूब बनाता है, इतना महबूब। मैंने अभी एक चीज पढ़ी थी, बगदाद में एक शख्स था, बड़े पैसे वाला था, बहुत पैसे वाला था, और हर गुनाह आदत थी उसकी। पैसे वालों की अक्सर ये चोंचले होते हैं कि वो सोचते हैं कि अय्याशी में कहाँ कहाँ मैं पैसे लगाऊं। शराब पीता था, खूब ऐश, जुआ में पैसे लगते थे, रोज नई औरतों के साथ उसकी सोहबतें, ये उसका मिजाज था तो मुसलमान, पैसा ज्यादा होने की वजह से एक गलत संगत में गलत आदतों का मालिक। उस शख्स की आदत ये थी कि रोज एक नया गुनाह करता था और डायरी बनाया हुआ था, उसमें सब लिख भी दिया करता था। आज मैंने इतने पैसे का जुआ खेला, आज मैं ये फलां फलां शराब पी है, आज मैंने इन लड़कियों से जिना किया है, आज मैं फलां जगह ये किया, सब जो जो करतूत होते थे सब डायरी में लिखता था। इतनी बड़ी डायरी भी बन गई। एक दिन ऐसा हुआ कि गुजर रहा था बाजार से, एक खातून को देखा जो हसीन थी और मजबूर नजर आ रही थी। उसके पास गया, कहा क्या चीज है? उसने कहा मुझे माल की जरूरत है। उसने कहा चल मेरे घर, मेरी ख्वाहिश पूरी कर, मैं तुझे जितना चाहिए वो दे देता हूँ। वो औरत चली आई साथ में, वो औरत आ गई। जब ये नौजवान जो बगदाद का बड़ा पैसे वाला मालदार रात के वक्त अपने बिस्तर पर आया और उस खातून को कहा कि आजा हम दोनों तन्हा हैं, वो औरत रात के वक्त सो तो गई लेकिन उसका पूरा जिस्म पीला पड़ गया, उसका चेहरा पीला और हाथ पैर कांपने लग गए। ये नौजवान उठकर खड़ा हुआ, कहा कि डर रही है तू किसी बात से? तेरे जिस्म की ये जर्दी किस बात की? वो खातून कहती है नहीं 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 कोई बात नहीं। फिर उसने कहा डर मत, इस महल में कोई नहीं आएगा मेरी इजाजत के बगैर, ये सब पूरी मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी शहंशाहियत है यहाँ पर। उस खातून ने कहा हाँ ये तो मैं देख रही हूँ, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि वो रहमान मुझे देख रहा है, उसके सामने मैं कैसे नंगी हो जाऊं? मैंने आज तक ये गुनाह नहीं किए, मैं पेशावर औरत नहीं हूं। वो कहती है मैं एक बेवा औरत हूं, मेरे 3 बच्चे हैं, 4 दिन से भूखे हैं, मैं रोज उन्हें तसल्ली देती हूं कि मुझे बाजार में कुछ काम मिल गया तो मैं उजरत ला करके तुम्हें खिला दूंगी, मुझे कोई नौकरी नहीं देता, और आज मैं मजबूरन बाजार में खड़ी थी, तू मुझे मिल गया। मैं अपने छोटे बच्चों के, यतीम बच्चों की भूख को खत्म करने के लिए तेरे घर आ गई, लेकिन जब बिस्तर पर सोई तो मुझे खौफ होने लगा कि मेरा रब देख रहा है। मैंने आज तक जिस्म को नंगा नहीं किया। वो डरी हुई औरत थी, पाकीज़ा औरत थी। जब उसकी जुबान से ये जुमले निकले तो ये जो नौजवान था, जो गुनहगार था, वो खड़ा हो गया, कहा ए खातून उठ जा, बिस्तर से उठ जा। और उसके बाद कहता है देख मैं तुझे बताऊं मेरे पास क्या क्या है। उस जमाने की जो सवारियां थी, गाड़ियां थी, सब मेरे पास, बड़ा बंगला, बड़ी जायदादें, हर तरह के खाने, सोने चांदी जेवरात सब मेरे पास। मौला ने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन आज तूने मुझे दिल दिया, आज तूने मेरे दिल को झिझोड़ा। मेरे पास इतनी नियामतें होने के बावजूद मैं अब तक डरा नहीं अल्लाह से, और तेरे घर में खाने को एक लुकमा भी नहीं, फिर भी तू अल्लाह से डर रही है। मजबूर होने के बावजूद तू डर रही है अल्लाह से। उस खातून ने कहा कि ए नौजवान, मजबूर हो, अमीर हो या गरीब हो, सबका बादशाह वही है, हिसाब सबसे बराबर लेगा। उस खातून को बहुत सारे पैसे देकर के उस नौजवान ने रुखसत किया और कहा जा तेरे बच्चों को खिला, आज के बाद कभी बाजार में भीख मत मांगना, और मैं समझता हूं मेरे गुनाहों का कफारा है कि मैं तेरी मदद कर दिया, तू बाहर ना आ। और उस खातून को भेज दिया। आज उसको एहसास हुआ अब तक कैसी जिंदगी गुजारता रहा, उस औरत ने मुझे झिंझोड़ दिया है, झिंझोड़ दिया है। रात को मुसल्ला बिछाया और अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर कहने लगा मौला बहुत गुनाह कर चुका हूं, बहुत गुनाह कर चुका हूं, पूरा जिस्म दागदार है, क्या मुझ जैसा आदमी बख्शे जाने के काबिल है? क्या मुझ जैसा आदमी माफ किए जाने के काबिल है? रोया जा रहा था और उसके बाद वो सर उठाकर कहता है ऐ रब, मैंने इतने गुनाह किए कि लिखते लिखते मेरी डायरी भर गई है, बुक भर गई है। फिर तेरे पास जो फरिश्ते हैं नामा अमाल लिखने वाले, उन्होंने कितने
اور اس کے بعد ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے رحمان اب تیرے دربار میں اتنی بات عرض کرتا ہوں، اگر میں بخشے جانے کے قابل ہوں تو مجھے معاف کر، یا تو پھر آسمان سے آگ بھیج کر کے مجھے ہلاک کر دے، مجھے ختم کر دے مولا، میں بہت داغدار ہوں، بہت داغ دھبے لگا دیے۔ وہ روتے 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 تھک گیا اور اس کے بعد اٹھتا ہے، توجہ، گھر کے اندر جا کر آج سچی توبہ کیا تھا، ڈائری وہ پھاڑنے کے لیے گیا جس میں روز گناہ لکھتا تھا، جو پچھلے سارے تھے ریکارڈ، کہتا ہے پھاڑ کر کے ختم کر دوں گا، آج کے بعد نشان بھی نہیں رکھنا ہے۔ جب وہ اپنے کمرے میں آیا، اس ڈائری کو اٹھایا جو برسوں سے لکھ رہا تھا، وہ حیرت سے ڈوب گیا اس بات پر کہ جب وہ ڈائری اٹھایا تو دیکھتا ہے پورے اوراق سفید ہے، لکھا کچھ نہیں، ایک حرف بھی لکھا ہوا نہیں ہے۔ ورق پلٹتا گیا، پلٹتا گیا، پلٹتا گیا، کچھ نہیں ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، اس میری ڈائری سے مٹایا کس نے، میرے سارے ریکارڈ کس نے مٹایا؟ اس کے جسم پر کپ کپی تاری تھی، راشا تاری تھا، رات کا وقت تھا، غیب سے ندائی، اے بندے جب کوئی پوری دنیا کو میرے لیے ترک کرتا ہے تو میں اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیا کرتا ہوں۔ جب زندگی میں لکھی ہوئی ڈائریاں مٹ جاتی ہیں تو میرے مولا کو یہ اعمال نامے سے مٹانے میں دیر نہیں لگے گی۔ یمحو اللہ ما یشاء، اللہ جس سے چاہتا ہے وہ ساری چیزیں مٹا دیتا ہے۔